على سید الانبیاء سید الانبیاء سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ أولی الصدق والصفاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے اجتماع 3 مرتبہ مل کر عقیدت و محبت سے بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ مل کر پیش کریں، اور کوئی زبان اس سعادت عظمیٰ سے محروم نہ رہے، مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بھائی ذرا مل کر پڑھیے اور ذوق و شوق سے پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وأصحابک وأزواجک یا حبیب اللہ۔ فضیلت الشیخ عالی مرتبہ حضرت جانشین فقیہ اعظم اور علم و عمل، زہد و تقویٰ اور صورت و سیرت میں
اپنے عظیم المرتبت والد کا عکس کامل اور مظہر جمیل حضرت صاحبزادہ مفتی پیر محمد محب اللہ نوری قادری دامت برکاتکم العالیہ، حضرت مناظر اسلام علامہ غلام مصطفیٰ نوری زیدہ مجدکم، اور صاحبین عرس کے جانشین اور ان کے وارث حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد طیب نوری زیدہ مجدہ، حضرت صاحبزادہ محمد زاہد قاسم، اور حضرت صاحبزادہ محمد طاہر نوری پیر محمد طاہر نوری اشرفی، جتنے بھی اسٹیج پر مشائخ صاحبزادگان علماء اور آپ صاحبان جلوگر ہیں، میرے سامنے رب الارباب آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے، اور میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں سے کہ علم اور تحقیق کے ساتھ اگر خوش الحانی بھی شامل ہو جائے تو شراب دو آتشہ بن جاتی ہے، کیونکہ بہت سے خوش الحان حضرات قرآن و حدیث پڑھنے سے مبرہ ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ حدیث تو خیر باقاعدہ زانو تلمس طے کر کے پڑھنا پڑتی ہے نا۔ تو علامہ نوری صاحب اس پتہ چلا کہ اس خانقاہ کے فیض یافتہ ہیں، اور دارالعلوم بصیر پور شریف کے دسترخوان علم سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ یہ سالانہ اجلاس ہے دارالعلوم قادریہ نعیمیہ حویلی لکھا کا، اور اس سے مبارک ہے حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ پیر محمد رمضان محقق النوری الاشرفی اور حضرت ابو الفیضان پیر محمد عبد الرحمن کا۔ اللہ کریم ان بزرگوں کے فیوض و برکات کو ابد الآباد تک جاری و ساری رکھے۔ میں حضرت والا کی چونکہ تشریف فرما آپ ہیں اس خاکسار کی گفتگو میں، تو میں اس حوالے سے بڑی محتاط اور وقت معین میں جو ہمارے درمیان طے پایا ہے اس کے مطابق گفتگو کروں۔ یہ حضرات جو اسٹیج پر جلوگر ہیں، مہمان ہوں یا میزبان، ہماری آنکھوں کا نور ہے اور دل کا سرور ہے۔ اللہ کریم ان سب کو شاد و آباد رکھے۔ دیکھیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی آپ نے اندازہ فرمایا ہوگا، علماء سمجھ گئے اور مجھے انہوں نے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم فرمایا۔ حویلی لکھا کے غیرت مندوں، وہ جن کی رگوں میں عزتدار اور باغیرت ماؤں کا دودھ ہے، جنہوں نے اپنے باپ سے شرافت اور خودداری کا سبق لیا ہے، آپ کے لیے میرے لیے لمحہ فکریہ ہے توجہ کرنا کہ پاکستان جو نظریاتی اسلامی مملکت ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا، اس پاکستان میں 77 برس کے بعد پہلی مرتبہ کھل کر علانیہ
ڈنڈے کی چوٹ برسر عام تقیے کی چادر اتار کر وہ ولد نامعلوم اس ہستی کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے جس کا ایمان اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے. جس کا ایمان ہمارے لیے معیار ایمان ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جس نے سب سے پہلے میرے آقا و مولا علیہ السلام کی تصدیق فرمائی, جس کو اللہ فرماتا ہے وَصَدَّقَ بِهِ کہ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ مجہول النسب لوگ یہ رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار, ٹھیک ہے, سناٹوں کی پیداوار, یہ دھوپ چھاؤں کی اولاد, یہ مجہول النسب. مہربانی میرے بیٹے, عمرت دراز باد تا دور مشتری ما از تو برخورین تو از عمر برخوری. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بعد میں آئے بھی نہ وہ اچھا بادشاہ دیکھیں, یہ دیکھیں یہ جملہ خاکی کے منہ سے نکل کر نوریوں میں بھی تحسین پا رہا ہے. واہ واہ کیا بات ہے کہ پاکستان کے قیام کے 77 سال کے بعد اس نظریاتی اسلامی ملک میں جو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے بنایا ایک مجہول النسب. آپ کو سمجھ آئے نہ آئے, نوری صاحب کا اشارہ تو سمجھتے ہیں نا. اور ویسے ہماری قوم کا بوڑھا ہو یا جوان اشارے سمجھنے میں ماہر ہے. تو آپ علامہ صاحب کا اشارہ سمجھے بھائی. مجہول النسب ولد نامعلوم, رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار اور ڈائمنڈ مارکیٹ کی حقیقی اولاد. کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق مومن نہیں تھے. اگر وہ مومن نہیں تو پھر کائنات میں ایمان کہاں ہے؟ جس کے ایمان کو اللہ معیار ایمان قرار دے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اے لوگو تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے. ہر صحابی کا ایمان معیار سند, مگر ابو بکر صدیق وہ ہیں جو صحابہ کے امام, اہل بیت کے امام, دیکھیے صادقین کے امام, راشدین کے امام, سالکین کے امام, صالحین کے امام, نجبا کے امام, نقبا کے امام, اغواث کے امام, ابدال کے امام, اقطاب کے امام, غوث العظم کے امام, قطب الاقطاب کے امام, وہ تابعین کے امام, وہ سب صحابہ کے امام, وہ اہل بیت کے امام, وہ امام الائمہ اور امام الاولیاء علی مرتضیٰ کے بھی امام. یہاں ہماری قوم سبحان اللہ کہنے میں تھوڑا سا تردد کرتی ہے, تردد. حضرت علی سب کے امام ہیں مگر ابو بکر صدیق جناب علی کے بھی امام ہیں. ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا, صدق کا, اخلاص کا, ایقان کا, ایمان کا, تجھ سے رونق دین نے پائی, عرب میں شام میں مقتدا ہے تو علی کا, بوذر و سلمان کا. سیدی
فقیہ اعظم، نعرہ حیدری۔ اور حضرات محترم ذرا توجہ کرنا، یہ لوگ اہل بیت کی محبت کے نام پر کس طرف آپ کو لے جا رہے ہیں۔ اہل بیت نبوت میں سرکار کی ازواج مطہرات پہلے شامل ہیں۔ قرآن کا مصداق اور قرآن کے مخاطبات پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، اور آیہ تطہیر انہی کی شان میں اتری، اس لیے ان کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ ہم حسنین کریمین، سیدین شہیدین، خاتون جنت، ملکہ عالم، مادر حسنین، زوجہ علی سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں پر ہماری جانیں قربان، ان کے نالین کی نوک پر ہماری جانیں نچھاور۔ ہم سیدنا علی بن ابی طالب، امام المتقین، امیر المومنین، اشجع الاشجعین، فاتح خیبر، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر، سیدنا علی پر ہم قربان۔ علامہ نوری صاحب، ہمیں کسی ٹک پونجیے سے محبت اہل بیت کی سند نہیں چاہیے۔ یہ جو گلی کوچوں میں ہکلائے پھرتے ہیں نا، گلی کوچوں میں جلسے کرا لو، جلسے کرا لو، تقریرہ کرا لو، پیسے ایسی دیں گے، تو پیسے بھی دیں گے، خرچے بھی دیں گے، تقریر مفت کریں گے، جلسے کراؤ۔ ہمیں ان سے اہل بیت کی محبت کی سند کی ضرورت نہیں۔ حضرت جانشین فقیہ اعظم جنہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ پہ کتاب لکھی ہے، اس سے پڑھ کر کوئی کیا ان کے فضائل لکھ سکتا ہے؟ مرتضیٰ مشکل کشا مولا علی، یہ کتاب آپ نے دیکھی ہے نا؟ نہیں تو پڑھیں اس کو اور دوستوں کو پڑھائیں۔ اس سے پڑھ کے کون فضائل و مناقب اور محامد و معاصر علی بیان کر سکتا ہے؟ حضرات محترم، یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہمیں 1400 سال کے بعد خلیفہ اول بلا فصل کا ایمان ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ معاذ اللہ، استغفار، خدا کی پناہ، ہمیں ان کے ایمان پر تقریر کرنا پڑتی ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس پاکستان میں کہ غیر ملکی سرمایہ پر دن دنانے والے، اچھلنے کودنے والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ شخصیت جس کو قرآن نے صاحب رسول کہا ہے۔ اور میرے دوستو، قرآن کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا ان اللہ معنا۔ قرآن نے جناب ابو بکر صدیق کو صاحب رسول کہا۔ کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کفر نہیں ہے، توجہ کرنا، صحابیت کا انکار کفر نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ واحد ہستی ہے، اگر کوئی انہیں صحابی رسول نہ مانے وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہو جائے۔ ٹھیک ہے حضور، وہ قرآن کا منکر ہے۔ دو میں دوسرا، ثانی اثنین، دو میں دوسرا، پہلے آقا ہیں، دوسرے صدیق ہیں، یا پھر پہلے اللہ ہے، پھر سرکار ہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا لا تحزن، غم نہ کر، میں قربان تھاؤں نطق نبوت پر، میں قربان تھاؤں فرمان رسالت پر۔ میرے آقا یہ نہیں کہتے لا تخف، خوف نہ کر، فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ خوف اپنے لیے ہوتا ہے، غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے آقا بتا رہے ابو بکر میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہزاروں امتیوں کے سامنے کہتے ہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب۔ اور یہاں ایک ابو بکر صدیق کو میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے، یعنی معیت خدا مجھے حاصل ہے،
تجھے بھی حاصل ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا ایمان بڑا واضح اور بڑا مبرہن ہے۔ میرے آقا معیار فضیلت ہے۔ اگر آقا مکے میں پیدا ہوں تو مکہ افضل، توجہ، اگر مدینے میں جلوگر ہو جائیں تو مدینہ افضل، آقا زمین پر ہوں زمین افضل، آسمانوں پر تشریف لے جائے تب آسمان افضل۔ میرے آقا کی توجہ ہٹے تو بیت المقدس اپنے منصب سے ہٹ جائے اور رسول رخ بدلے تو قبلہ بدل جائے۔ علامہ نوری صاحب کی اتنی نورانی تقریر سن کر بھی آپ ابھی تھوڑے سے سرد مہری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس پر بھی سبحان اللہ۔ آقا زمین پر ہو زمین افضل، آسمانوں پر جائیں تب آسمان افضل، آقا غار میں ہو تو غار افضل، ابو بکر صدیق کی گود میں ہو وہ گود افضل، اگر مقام صحابہ پر سرکار علی کی گود میں ہو وہ گود افضل، اور اگر ام المومنین صدیقہ کائنات حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ حمیرہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر ہوں وہ بستر افضل، اور منظر یہ ہو کہ روح الامین حاضر ہوں اور عرض کریں یا رسول اللہ میں رب کا کلام بھی لایا ہوں اور ابو بکر صدیق کی بلند اقبال بیٹی عائشہ کے لیے رب کا سلام بھی لایا ہے۔ باپ صدیق اکبر ہے تو بیٹی صدیقہ کبریٰ ہے رضی اللہ عنہما۔ حضور والا اگر غار کا منظر دیکھے تو میرا اب ایک وجدان کہتا ہے، آقا نے فرمایا ہوگا ابو بکر غار تک، توجہ کریں آپ، توجہ، آپ کے ذوق اور آپ کے مزاج کے لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہوگا ابو بکر غار تک میرے دشمن کو تو نے نہیں پہنچنے دیا، یعنی وہ پہنچ گئے مگر پھر بھی نہیں پہنچے، پہنچ کر بھی نہیں پہنچے۔ ابو بکر غار تک میرے دشمن کو تو نے نہیں پہنچنے دیا اور مزار تک تیرے دشمن کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ تیرا دشمن کیسے پہنچے؟ اور حضور والا ذرا یہ دیکھیں، جب وہ ڈستا ہے نا، ہے وہ موزی، ہے وہ کالا لاٹھی۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں غار کے کتنے سوراخ تھے؟ کئی سوراخ تھے، بعض نے سینکڑوں بتائے۔ وہ جس جگہ جس سوراخ کا بھی رخ کرتا آ سکتا تھا وہ پھونک مارتا، کپڑا اڑ جاتا، کپڑا جل جاتا۔ آپ نے اپنی ردائے مبارک پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخ بند کیے، جو ایک سوراخ بچ گیا وہاں ایڑی ٹکا دی، اور وہ سانپ ادھر کا رخ کرتا ہے جہاں ابو بکر صدیق کی ایڑی ہے، کسی اور سمت سے بھی نظارہ کر سکتا تھا۔ علامہ نوری صاحب 1450 سال کا کالا یہ سمجھتا تھا اگر رسول تک پہنچنا ہو راستہ ابو بکر کے قدموں سے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم۔ اور فرمایا راستہ ابو بکر کے قدموں سے جائے گا۔ پھر اس نے ڈسا، ڈسنا تو اس کی فطرت ہے، کہتے ہیں نیش اقرب نہ از رہے کی نس، مقتضائے طبیعتش کی نس۔ اس کا ڈسنا اور ڈنک مارنا کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بچھو کا یہ اس کی نیچر ہے، لیکن ان کی نیچر میں یہ داخل ہے۔ میرا اور جملہ سنیے، اس نے ڈسا، میرے آقا نے، ابو بکر صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا، صدیق نے پاؤں کو جنبش تک نہ ہونے دی، یہی ڈر تھا کہیں آنکھیں نہ کھل جائیں پیغمبر کی۔ میرے آقا ابو بکر نے ایڑی نہیں ہٹائی۔ ابو بکر صدیق، ہائے ایک جملہ سنیے اچانک زبان پر آیا، لوگ کہتے ہیں دیکھو ابو بکر روئے، غار میں روئے،
میں نے کہا اے ابو بکر کیوں روئیں؟ روئیں ابو بکر کے دشمن. نہیں سمجھے. روئیں ابو بکر کے دشمن اور قیامت تک روئیں. روئیں ابو بکر کے دشمن اور قیامت تک روئیں. آپ کی آنکھوں سے پانی نکلا، رخسار نبوت پر گرا. آقا نے آنکھ کھولی، ابو بکر کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سلامت؟ تو جگ سلامت. آقا نے لعاب دہن لگا اور میرا جملہ آقا نے فرمایا ہوگا ابو بکر ہم لعاب لگا رہے ہیں، یہ موزی قیامت تک ڈستے رہے، تجھ پر اثر نہیں ہوگا. جزاک اللہ جناب، ماشاءاللہ بہت خوب. صاحبزادہ صاحب نے اپنے محمد زاہد یہ زاہد ہیں مگر زاہد خشک نہیں ہیں. الحمدللہ ہمیں کھانا کھلایا بڑی محبت کے ساتھ، اور حضرت قبلہ علامہ پیر محمد طیب صاحب نے بڑی محبتیں دی. علامہ قاری محمد اصغر اشرفی نوری جو علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لائے. حضرات محترم، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے لیے آپ سب مفتی ہیں. وہ ابو بکر جس نے شب ہجرت اپنے کندھوں پر سرکار کو اٹھایا، توجہ ہے آپ کی میری طرف، جس ابو بکر نے ہجرت کی رات اپنے کندھوں پر سرکار کو اٹھایا، ارے سنو، جس صدیق نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہے وہ خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا. بولیے، اٹھایا شب ہجر بار نبوت، یہ ہمت یہ جرأت یہ کام اللہ اللہ، دم نظام ختم الرسل نے بنایا، صحابہ کا خود ہی امام اللہ اللہ. یہ قبلہ ہم نے کوئی 25-30 سال پہلے منقبت کا مشاہرہ کیا. میرے استاد تھے پروفیسر آصف کرنالی، آپ ان کے نام اور کام سے واقف ہیں، انتقال کر گئے. بڑے زبان و بیان کے استاد تھے اور کئی زبانوں میں ایم اے کیا تھا. وہ تشریف فرما تھے، ہم اس کے منتظم تھے. تو شاعر تھے حافظ چشتی توسی، وہ فوت ہو گئے. بلوچ تھے بنیادی طور پر اور ان کی زبان بلوچی تھی. پیر بخش نام تھا، چشتی توسوی ان کا، حافظ چشتی توسوی کے نام سے معروف تھے. پھر وہ جہلم میں چلے گئے، فوت ہو گئے. انہوں نے منقبت پڑھی. حضرت آصف کرنالی کی منقبت تھی صدیق اکبر اللہ ہوا، اور انہوں نے کیا پڑھا اس پر؟ ذرا میں حضرت والا کی خدمت اقدس و اطہر میں وہ شعر نظر کر رہا ہوں. صبح مقدر، مقدر آف سے، صبح مقدر نقش منور، صدق سراسر صدیق اکبر، رخشندہ اختر تابندہ گوہر، امت کا رہبر صدیق اکبر، سر پر برابر ذل پیمبر، جنگوں کا لشکر اللہ اکبر، کھاتی ہے چکر عقل فروتر، کتنے فراتر صدیق اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، ہماری جان اور جگر، ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر، ابو بکر ابو بکر تو شان صحابہ زندہ باد. میں عرض کروں کہ ہم نے ملتان ایک عظیم الشان مارچ کیا اور اس میں 2-3 نعرے نئے لگے. کیا ہیں؟ چرچے جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر. آئے
ہے چرچے جس کے عرش پر ابو بکر ہے ذکر جس کا فرش پر ابو بکر لٹایا جس نے مانو تر ابو بکر ارے ابو بکر صدیق کے احسانات سے تو اسلام عہدہ برا نہیں ہو سکتا. جن کے بارے میں نبوت کی زبان کہے میرے ابو بکر سے محبت رکھنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری تمام امت پر واجب ہے. اب شعر سنیے حضور ایک ایسا شخص جو اہل زبان بھی نہیں ہے, جو تذکیر و تعویذ کا خیال نہیں کرتے اور الفاظ کا کہتے ہیں صدق و صفا پر, رسم وفا پر, راہ خدا پر, نقش برا پر, صدق و صفا پر, رسم وفا پر, راہ خدا پر, نقش برا پر, فرش خدا پر, سب سے فراتر, نبیوں سے کمتر, صدیق اکبر. جو اب تک نہیں بیٹھے جاننا ان کی زبانوں کے تالے کھول دے, اور زبانوں کے تالے کھلے گے تو رزق بھی انشاءاللہ آپ کو وافر ملے گا. فرماتی ہے فاروق اعظم عثمان و حیدر درجہ بدرجہ بہتر سے بہتر, تخت نبی سے ذرہ برابر پیچھے کو ہٹ کر صدیق اکبر. سمجھے, بڑی مہربانی, بارک اللہ, جزاک اللہ. فاروق اعظم عثمان و حیدر درجہ بدرجہ بہتر سے بہتر, تخت نبی سے ذرہ برابر پیچھے کو ہٹ کر صدیق اکبر. اور گھر سے نکل کر دلدار لے کر, گھر سے نکل کر دلدار لے کر, گھر سے نکل کر غاروں میں جاور یار معمر, کافر سے بولے اپنے آقا کے بارے میں, کافر سے بولے یہ میرے رہبر کتنے دلاور, صدیق اکبر. اس مصرے کو لگانے سمجھا, کافر سے بولے آقا کے بارے میں یہ میرے رہبر کتنے دلاور, صدیق اکبر. بڑی طویل مرکبت اس کا مقطع ہے کہ گھر بھر بھلا کر, ہر در سے اٹھ کر, بن کے کلندر کاٹو سمندر. شکو الفاظ دیکھیں, دل کہتے کہ گھر بھر بھلا کر, ہر در سے اٹھ کر, بن کے کلندر کاٹو سمندر, مر مر کے حافظ ہو جاؤں مر مر, رکھیں جو در پر صدیق اکبر. مر مر کے حافظ ہو جاؤں مر مر, رکھیں جو در پر صدیق اکبر. آج یہ فتنہ تفضیلیت عروج پر ہے اور سیدوں کے نام پر, سادات کے نام پر عظمت صدیق اکبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں سرکار غوث العظم, غوث سمدانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, قطب ربانی, شیخ السماوات والارض, شیخ الانس والجن, غوث اعظم سے بڑا سید کون ہے؟ یہ دو تازہ ترین سید بنے ہیں سادات گر فیکٹری میں, تازہ ترین, اور جن کے گواہان موجود ہیں, جی آنکھوں کے سامنے سید بنے. وہ کہتے ہیں جی چھوڑو جی, ہر ایک کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, باپ زیادہ پیارا لگتا ہے. میں نے کہا سیدنا شہزادہ زمن پیکر صلح و امن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر آپ مولا علی کے محب ہیں؟ بولو. اگر امام حسن مجتبی نے صلح کی ہے, امیر المومنین کاتب وحی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے ہماری صلح ہے. اور جس یزید پلید نے نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, شہزادے گلگو کلا, امام اہل وفا, امام
محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کے بغض کا زہر پلایا جا رہا ہے اور عوام الناس کے جذبات کو بری طرح استعمال کر کے 1400 سالہ سلف صالحین کی عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیے، میں بڑی محتاط گفتگو کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بول بول کر تولوں اور تول تول کر بولوں، پھر بھی انسان ہے، سہو و نسیان تو ممکن ہے۔ جتنے میرے نبی، جتنے دنیا میں نبی تشریف لائے 1,24,000 یا کم و بیش قریباً اتنی ہی تعداد مصطفیٰ کے صحابہ کی، لگ بھگ آخری حج کے موقع پر، یہ تھوڑی سی بچت ہو جائے نا، آخری حج کے موقع پر 1,24,000 صحابہ موجود ہیں۔ دیکھیے کم و بیش 1,24,000 نبی، 1,24,000 صحابہ آخری حج کے موقع پر، ذرا غور سے سنیے اور اپنی توجہ ادھر مبذول رکھیں۔ 1,24,000 نبیوں میں 313 رسولوں کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں 313 رسولوں کی شان بلند ہے، پھر ان 313 رسولوں میں 10 رسولوں کا مرتبہ سب سے بلند ہے، پھر ان 10 رسولوں میں 4 رسولوں کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، اور ان 4 رسولوں میں ہمارے آقا و مولا احمد مختار اور کائنات کے تاجدار کا مرتبہ بلند ہے۔ اب ذرا جانشین فقیہ اعظم کا دیدار کرتے ہوئے اس حادث کی گفتگو کو دوبارہ سنیے اور مطابقت عرض کرتا ہوں۔ 1,24,000 نبی یا کم و بیش 313 رسول، متوجہ ہو، سب سے افضل 313 رسولوں میں 10 رسولوں کی شان سب سے زیادہ، ان 10 رسولوں میں 4 رسولوں کی شان سب سے زیادہ، ان 4 رسولوں میں احمد مختار کی شان سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اچھا ادھر آپ ذرا ادھر متوجہ ہوں، بات آپ کو یاد رہ جائے گی نا۔ 1,24,000 صحابہ میں 313 اصحاب بدر کا مرتبہ سب سے بلند۔ قبلہ علامہ نور صاحب، 1,24,000 صحابہ، 313 اصحاب بدر کا مرتبہ بلند، اور 313 اصحاب بدر میں 10 مبشرہ، ان 10 صحابہ کی شان زیادہ جن کو نبوت کی زبان نے زندگی میں دنیا میں جنت کا پروانہ دے دیا۔ 313 اصحاب بدر، پھر 10 مبشرہ کی شان سب سے بلند، اور 10 مبشرہ میں 4 یار کی شان سب سے بلند۔ مولانا کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیا گھبراہٹ ہے؟ کچھ نہیں ہے تو پھر متوجہ رہے۔ 313 اصحاب بدر، 10 مبشرہ افضل، 10 مبشرہ میں 4 یار افضل، اور 4 یار میں یار غار سب سے افضل۔ یہ اللہ کی ترتیب ہے، یہ رسول اللہ کی ترتیب ہے، یہ قرآن کی ترتیب ہے، یہ حدیث کی ترتیب ہے۔ ارے جس کی افضلیت پر 1400 سالہ اجماع امت ہے، آج کا کوئی آدمی اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کہ جس کو ایک لمحہ حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ ملا، اس کا مرتبہ غوث کو تو مل کر، اس کا مقابلہ غوث کو تو مل کر نہیں کر سکتے۔ ایک لمحہ حالت ایمان میں اگر دیدار مصطفیٰ کیا ہے تو کائنات کے غوث کو تو مل جائیں، اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ حضرت غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کروڑوں برس کے سجدوں کا، کروڑوں سال کی عبادت کا، کروڑوں برس کے زہد و تقوی کا، بجاہت مکاشفے کا وہ ثواب نہیں رکھا جو ایک لمحہ دیدار مصطفیٰ کا ثواب رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق،
سے نہیں لگ رہا، یہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے روضے پر محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی بدایونی رحمت اللہ علیہ نے لگایا تھا۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید۔ اور آج سے پونے 800 سال پہلے حضرت غوث العالمین بہاء الحق کے الدین زکریا سہروردی ملتانی رحمت اللہ علیہ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ زمین و آسمان تا برقرار است بہاء الحق غلام چار یار است۔ آج کچھ لوگوں کے چہروں پر چونٹیاں دوڑنے لگتی ہیں چار یار کا نام سن کر، تو ہم ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یہ تک مانتے ہیں۔ والذین معہ ابو بکر صدیق الشداء والکفار فاروق اعظم رحماء بینہم عثمان غنی تراہم رکعان سجدا علی مرتضیٰ اور حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ حضرت کے لخت جگر آپ کا کلام سنا رہے تھے۔ یہی ترتیب تھی نا بھائی، یہی ترتیب تھی نا۔ ہم ابو بکر کے الف سے علی کی یہ تک مانتے ہیں۔ کسی نئے عقیدے کی طرف مت جانا، روپے پیسے کو پر لعنت بھیجو، تمہارے پاؤں کی ٹھوکر میں زر و سیم بھی رکھے ہوں تو پرواہ نہ کرنا، اس عظیم ہستی کے بارے میں ہلکا خیال بھی نہ لانا جس نے گھر کا گھر نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ حافظ مظہر الدین کہتے ہیں، اور قبلہ یہ ایسا شعر ہے کہ جس کا بدل نہیں۔ حافظ مظہر الدین مولانا نواب الدین رمداسی کے بیٹے تھے اور حضرت صاحبزادہ نصیر الدین نصیر کے استاد ہیں شاعری میں۔ وہ کہتے ہیں نبی نے مال مانگا تو وہ گھر کا گھر اٹھا لائے۔ ہائے 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 ہائے، نبی نے مال مانگا تو وہ گھر کا گھر اٹھا لائے، کسی نے یوں کیا ہے پیش نظرانہ بھرے گھر کا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق پورا مال پوری دولت سرکار کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہیں، میرے آقا نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو، کہا ابو بکر گھر کے لیے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ ہائے ہائے، تو انہوں نے کہا مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے، ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے۔ یہ بتائیے جناب ابو بکر صدیق نے ہر موقع پر اپنا مال پیش کیا کہ نہیں کیا؟ بولو، مال پیش کیا کہ نہیں کیا؟ سب کچھ پیش کر دیا۔